إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا بیش بہا درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ایسا ہے جو ساری امتوں کی خصوصیات سے بڑھ کر ہماری امت کے لیے خصوصیت ہے جمعہ کا دن ایسا ہے جو امت محمدیہ کے لیے عید ہے جمعہ کا دن ایسا ہے جو سارے مؤمنین کے لیے ایسی عبادتوں کو سمیٹ کر لاتا ہے
ان عبادتوں کو کرنے سے انسان کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جمعہ کا دن واحد دن ایسا ہے جس کو عید کہا جاتا ہے، عید المسلمین، مسلمانوں کی عید کہا جاتا ہے۔ باقی امتوں پر اگر ہماری امت کو جو خصوصیت حاصل ہے اس میں سے خصوصیت یوم الجمعہ ہے۔ یوم الجمعہ ایسا ہے جو صرف ہماری امت کے لیے خصوصیت بنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہم سب سے آخر آنے والے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو قیامت میں سب سے پہلے ہماری امت ہوگی۔ جمعہ کے درمیان اختلاف ہوا، یہودیوں نے ہفتے کو منتخب کر لیا، عیسائیوں اور کرسچنوں نے اتوار کو اپنا منتخب کر لیا دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو امت کے لیے خاص کر دیا۔ مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نے اپنے اپنے دن چن لیے، جمعہ مسلمانوں کے لیے چن لیا گیا، ہفتہ یہودیوں کے لیے اور اتوار عیسائیوں کے لیے چن لیا گیا، اور قیامت جب قائم ہوگی، قیامت کے دن ہونا تو یہ ہے کہ ساری امتیں سب سے پہلے ہوں، آخر میں ہماری امت آئے، لیکن ہماری امت کا خاصہ صرف جمعہ کے تعلق سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی وجہ سے ہماری امت سب سے پہلے رہے گی، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی، اور فیصلہ بھی اگر ہوگا حشر کے میدان میں وہ بھی جمعہ کے دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے کئی حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ لہذا ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن جو جمعے کا سورج طلوع ہوتا ہے بہت ساری خصوصیات کو اپنے اندر سمیٹ کر لاتا ہے۔ انسان عید کی وجہ سے اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دن کو اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلتیں نازل فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا یوم عید جعل اللہ المسلمین، یہ جمعہ کا دن ایسا دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر، اور یقیناً یوم الجمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، جو ہفتے کے سارے دن ہیں اس کا سردار یوم الجمعہ ہے، اور یہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت عظمت والا ہے، اور یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ بقرعید اور رمضان کی عید سے زیادہ اللہ کے پاس اگر کسی دن کی عظمت ہے تو وہ جمعہ کے دن کی عظمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دلیلیں ہیں جس سے ہم جمعہ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، کبھی بھی جمعہ کا دن مکے میں نہیں منایا گیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، قبا کو تیار کیا، بنیاد رکھی اور قبا مسجد تیار ہوئی، اور جب جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی جانب سے نکل پڑے، جیسے قبا اور مسجد نبوی کے درمیان جو چلنے کا راستہ ہے، اگر اس راستے پر آپ جائیں گے قبا سے تقریباً 700 یا 800 میٹر کے درمیانی فاصلے پر آپ کو یہ مسجد ملے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا وقت ہوا، مدینے میں دین اسلام کی سب سے پہلے جو جمعہ پڑھائی گئی وہ قبا اور مسجد نبوی کے درمیان وہ جگہ ہے۔ آج جو ہے تاریخی جو مسجد آج بھی وہاں موجود ہے، اس مسجد کا نام یوم الجمعہ ہے، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ پڑھا تھا۔ اس مسجد کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ جمعہ مدینے کی تاریخ سے شروع ہوا، جمعہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوا۔ جمعے کی کئی خصوصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعے میں بڑی خصوصیات رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا، اور جنت میں جو بسایا گیا وہ جمعے کا دن تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور قیامت آئے گی یہ بھی جمعے کا دن تھا۔ صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم اس دنیا میں سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت میں سب سے پہلی امت ہوں گے جن کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، جن کو سب سے پہلے بلایا جائے گا اس جمعہ کی وجہ سے، اور وہ قیامت کا دن جمعہ کے دن آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَ اللَّهُ، اور یہ وہ دن ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، فَهَدَانَ اللَّهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے یہ ہدایت دی ہماری امت کو کہ وہ جمعہ کے دن کو اختیار کرے۔ یہودیوں کے پاس پیش کیا گیا، عیسائیوں کے پاس پیش کیا گیا، انہوں نے اختلاف کر لیا، لیکن یہ وہ مبارک اور بابرکت دن ہے جو جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے خاص کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس دن کا اہتمام جو ہے، اس دن کے اہتمام اور عبادات ہمارے پچھلے سارے گناہ اور آگے جو آنے والے جمعہ کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ایک نماز سے 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان سارے گناہوں کو معافی مل جاتی ہے۔ اگر گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، گناہ صغیرہ جتنے بھی ہمارے نام اعمال میں ہیں سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز جمعہ کا دن بھی ہے۔ اگر ہماری جمعہ صحیح سے گزری، ہماری جمعہ کے جو عبادات ہیں، سنتیں ہیں، اگر صحیح سے گزرے تو یہ جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو مسجد کو آتے ہیں ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم کے، پہلی کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو صرف بے مقصد آتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ہم بھی آ گئے، لوگ آ رہے ہیں ہم بھی، تاکہ مسلمانوں کی صف میں، مسلمانوں کی لسٹ میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ ایسے بے مقصد لوگ جو جمعہ کے لیے آتے ہیں، دوسری نمازوں کا انہیں کوئی پتہ نہیں، 5 نمازیں ان کی گئی سو گئی، صرف جمعہ کے لیے جو بے مقصد آتے ہیں وہ جمعہ کے لیے آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، انہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملتا۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو صرف ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف دعا کرے، اللہ سے مناجات کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد کر لیتا ہے، ان کی جمعہ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جب جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، فجر سے شروع کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اپنے بالوں میں تیل لگاتے ہیں، عطر کا استعمال کرتے ہیں، اور مسجد کو پیدل آتے ہیں، بڑی سنجیدگی سے آ کر خطبہ سنتے ہیں، اور بڑے احترام کے ساتھ امام کے سامنے پہلی صف میں بیٹھتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی کام نہیں کرتے، غلط کام، اور جمعہ میں جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں کسی کے کندھوں کو پلانگ کر نہیں آتے۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو یہ بہت بہترین شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جمعہ کا پورا بدلہ دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ جمعہ کے دن 3 کیٹیگریاں مسجد میں آتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری بے مقصد کے لوگ، ان کا جمعہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے صرف مناجات اور دعا کے لیے آتے ہیں، ان کا مسئلہ صرف آدھا ہے۔
اور تیسرے وہ لوگ جو صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے ہر چیز کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی بہترین سہولت ہے. اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے, جمعہ کے دن ہو یا جمعہ کی رات ہو, کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر. جس کا انتقال جو مؤمن جمعہ کے صبح میں انتقال کر جائے یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے, فتنے قبر سے وہ آزاد رہے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. یہ جمعہ ایسی عبادت ہے, یہ جمعہ ہمارے لیے ایسا دن ہے جسے عید مانا جاتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آدھے خطبے گزر جاتے ہیں, ابھی دو صف مکمل نہیں ہوتے, آدھے مکمل خطبے گزر جاتے ہیں. ہمارے لوگ ابھی تجارتوں میں مصروف, ہمارے لوگ ابھی جو ہے اذان ہوتی ہے تو اپنے شٹر اتارتے ہیں, ہمارے لوگ اذان ہوتی ہے ان کے کانوں تک اذان گزرتی ہے, پھر بھی انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے. جمعہ کا اہتمام کرنا ہے. میرے صحابہ کے بارے میں, ہمارے صحابہ کے تعلق سے, اسلاف کے تعلق سے آپ معلوم کریں. اسلاف کے تعلق سے آتا تھا کہ جب جمعہ آتا تھا تو جمعہ کی تیاری ایسے کرتے گویا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو کرتے, اس سے زیادہ جمعہ کی تیاری کرتے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے بہت زیادہ فضیلتیں اور اہمیتیں بیان فرمائی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس آدمی کے لیے جو جمعہ کا احترام نہیں کرتا. اسی طرح میرے بھائیوں جمعہ کی ادائیگی کا جو تاکیدی مسئلہ ہے وہ بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ, مسجدوں کی طرف دوڑ کر آؤ. اس میں دو باتیں معلوم ہوئی, علماء نے اس میں دو باتیں ارشاد فرمایا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کے لیے سب کو آنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے خرید و فروخت حرام ہو جاتا ہے. جو بھی آپ دنیاوی کام میں ہیں آپ کا کام حرام ہو جاتا ہے, فوراً آپ جو ہے مسجدوں کی طرف آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث میں آتا ہے الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا اربع. ہر مسلمان پر جمعہ واجب ہے مگر 4 لوگ ایسے ہیں جن پر جمعہ واجب نہیں ہے. اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں. سب سے پہلے مملوک جو غلام ہیں ان کے لیے جمعہ واجب نہیں. دوسرے عورتیں, ان کے گھریلو کام ہوتے ہیں اسی لیے انہیں بھی جمعہ واجب نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں الحمدللہ عورتوں کے لیے جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. جہاں مسجدوں میں عورتوں کے لیے جمعہ کا اہتمام کیا جائے, عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی جمعہ کے دن آئیں اور آ کر جو ہے خطبے سے, نماز سے, دعاؤں سے استفادہ حاصل کریں. اور تیسرا وہ آدمی مسافر جو سفر میں ہے یا بچہ اور مریض, یہ 5 جو ہے اس حدیث میں 4 کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں 5 لوگوں کا ذکر ہے جس میں عورت, غلام, بچہ, مسافر اور اسی طرح مریض. یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر جو ہے جمعہ فرض نہیں ہے. ان کے علاوہ ہر بالغ مرد اور جو ہے مرد پر جمعہ فرض ہے کہ وہ مسجد میں آئیں اور جمعہ کو قائم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبه. جو 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیا اس کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے, اس کے دل کو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کے دل میں کبھی بھی اچھی بات نہیں آتی. ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو اپنے مصلی پر کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں تک پہنچوں جو جمعہ کے وقت کے باوجود بھی جمعہ کے لیے مسجد نہیں آتے, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے سمجھ ان گھروں کو جلا دوں. میرا دل یہ کرتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں غور کرنا ہے کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے. لہذا میرے بھائیوں, جمعہ کا وقت ہونے سے پہلے
پہلے آپ جو ہے جمعہ میں پہنچ جائیں. اور اسی طرح جو جمعہ میں پہنچتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنا رجسٹر لے کر تیار کھڑے ہوتے ہیں, اپنا نامے اعمال لے کر کھڑے ہوتے ہیں. جو بھی پہلی کیٹیگری میں آتا ہے اسے اونٹ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو دوسری کیٹیگری میں آتا ہے اسے جو ہے گائے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے, گائے کی قربانی کرنے کا. جو تیسری کیٹیگری میں آتا ہے اس کے لیے بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو چوتھی کیٹیگری میں آتا ہے اسے مرغی کا, اور جو پانچویں حصے میں آتا ہے وقت کے اسے جو ہے انڈے کا ثواب ملتا ہے. جیسے ہی امام صاحب منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتے بھی اپنا دفتر بند کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو ذرا سوچئے, آپ کے لیے جمعہ اہم ہے یا اپنی تجارت اہم ہے؟ آپ کے لیے جمعہ اہم ہے یا اپنے گھریلو کام اہم ہے؟ آپ جو وقت آ رہے ہیں اس وقت میں فرشتے آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں لکھتے. اگر ثواب کو پانا چاہتے ہیں تو ظہر نماز سے پہلے, وقت سے پہلے آپ جو ہے جمعہ کے لیے تیاری کر لیں, نہا لیں اور جو ہے اس کے لیے آ کر تیاری کر کے مسجد میں حاضر ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ آداب بتائے ہیں کہ جمعہ کے دن ہمیں ان آداب کا خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلا ادب جو ہے غسل جمعہ کرنا چاہیے. جمعہ کے دن ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے غسل کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعہ فلیغتسل, لہذا جو بھی جمعہ میں حاضر ہونے کی حاضر ہونے کا ارادہ کرے لہذا اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا غسل واجب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا جمعہ کا غسل واجب ہے؟ انہوں نے کہا جمعہ کا غسل کرنا بہت بہتر ہے, اگر کرنا ناممکن ہو تو آپ وضو سے بھی آ سکتے ہیں. کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن ایسا ہوا کہ اس زمانے میں مسجدیں چھوٹی تھی, لوگ بہت زیادہ تھے, اس زمانے میں غریب لوگ تھے, اونی کپڑے پہنا کرتے تھے اور جو ہے کھیتوں اور باغوں سے آتے تھے کام کر کے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب کے آنگوں سے بدبو آ رہی ہے پسینے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جب جمعہ آئے تو اچھے کپڑے پہنا کرو, غسل کرو, اپنے بالوں کو تیل لگاؤ اور اسی طرح خوشبو کا استعمال کر کے مسجد میں آؤ. جب مسجدیں بڑی ہو گئی, مسجدیں کشادہ ہو گئی, مسلمانوں کے پاس مال آ گیا اور مسلمان پیسے والے ہو گئے تو ان کے کپڑے بہتر ہو گئے. اس کے بعد اس چیز کی ضرورت زیادہ محسوس نہیں ہوئی. پھر بھی جمعہ کا دن اگر آپ کو غسل کرنا ہے, اکثر علماء سے جب پوچھا جاتا ہے تو اکثر علماء یہی جواب دیتے ہیں کہ جمعہ کا غسل جو ہے واجب ہے. اگر آپ کو ممکن ہے تو ضرور آپ جمعہ کا غسل کر کے مسجد کی طرف آنے کی کوشش کریں. اور دوسرا ادب جمعہ کا خوشبو لگانا اور جو ہے گردنیں نہ پھیلانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غسل کرے اور اپنے بالوں کو تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے اور مسجد میں آ کر کسی کی گردن نہ پھاڑے, جہاں جگہ آپ کو ملے پہلی صف کا مکمل کرے, دوسری صف اسی طرح صفوں کو مکمل کرتے ہوئے آپ کو جیسے جگہ ملتی ہے ویسے ہی نماز پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی حدیث ہے, کتنی پیاری حدیث ہے. اسی طرح تیسرا جو ادب ہے مسجد میں جلدی آنا. اس کے تعلق سے بات گزر چکی ہے کہ مساجد میں لوگ جلدی نہیں آتے. اللہ نے خاص کر ہمیں یہ حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ جب جمعہ کا اعلان کر دیا جائے, اذان کہہ دی جائے تو فوراً وقت ہو جائے تو جمعہ کے لیے مسجد کی طرف دوڑ کر آؤ اور مسجد میں پورا جمعہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگر امام صاحب ممبر پر بیٹھ گئے تو جمعہ کا پورا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. جمعہ تو ادا ہوگی لیکن جمعہ کا ثواب اس سے آپ محروم رہ جائیں گے. اور اسی طرح میرے بھائیوں تحیت المسجد کا ادا کرنا. جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا ممبر پر امام کھڑا ہو یا ابھی خطبہ نہیں شروع ہو, آپ کو کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی مسجد میں داخل ہو تحیت المسجد ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ فوراً مسجد میں داخل ہوتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں اے سلیق آپ کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے اور تحیت المسجد ادا کیجیے. نماز پڑھنے کے بعد خطبہ شروع ہوا, یعنی خطبہ شروع ہوا اور وہ نماز پڑھ کے بیٹھ گئے. معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 رکعت نماز کے لیے اپنے خطبے کو روک دیا اور فوراً تنبیہ کی. لہٰذا میرے بھائیوں، آپ خطبہ ہو رہا ہو یا خطبے سے پہلے آتے ہوئے ہو، آپ کو ضروری ہے کہ آپ تحیۃ المسجد کو پڑھتے ہوئے خطبے کے لیے بیٹھ جائے. اسی طرح دوران خطبہ ہمیشہ خاموشی کا اختیار کیجیے. یہ بھی خطبے کا ایک اہم ادب ہے. میرے بھائیوں، اکثر ہمارے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے جمعہ کے لیے آتے ہیں لیکن خطبہ نہیں سنتے. اپنے فون میں کسی کو میسج کر رہے ہیں، کسی کو کال کر رہے ہیں، یا بازو والے سے بات کر رہے ہیں، یا کوئی کسی کو عطر لگا رہا ہے، یا دنیاوی باتیں. یہ جمعہ نہیں ہے. جمعہ کیا ہے؟ جب آپ ادب سے آ کر بیٹھتے ہیں، خطبہ سنیے، امام کا خطبہ سنیے، ہر آیت کو اپنے دل میں اتاریے، ہر حدیث پر غور کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کو کیوں کہا ہے. اگر آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ لغو ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو، اسے اگر کوئی روکتا ہے کہ تم بات نہ کرو، اس روکنے والے نے بھی غلط کیا. وہ نہیں روکنا، کیونکہ اس کا روکنا بھی وہ لغو ہے. اس کا جمعہ کا جو ثواب ہے، اجر ثواب ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. لمبا واقعہ ہے، اس کی تفصیل نہیں جاننا چاہتا. اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ اس میں یہی بات بتائی گئی کہ جب جمعہ کے لیے آپ آتے ہیں تو خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. اگر کوئی بیچ میں بول بھی دیا، اگر آیت کے تعلق سے بھی اگر کوئی درمیان میں مباحثہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو آپ کے جمعے کا اجر و ثواب ختم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مبارک گھڑی جمعے میں آتی ہے. اس جمعہ کے دن ایک بہت مبارک گھڑی ہے. اس میں کئی روایتیں ہیں. میں روایتوں کے درمیان جانا نہیں چاہتا. ان روایتوں کو اگر اکٹھا کریں تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے. ایک وہ وقت جب امام منبر پر کھڑے ہوتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے. خطبے کے آخر تک ایک گھڑی ہے جس میں احادیث سے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس گھڑی میں ہماری دعا مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. اور دوسرا وہ وقت جو جمعہ کے دن کا آخری وقت ہوتا ہے، یعنی مغرب کے قریب کا وقت، عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جس میں دعا ہمیشہ ہماری قبول ہوتی ہے. لہٰذا اس دن 2 احادیث کے درمیان اختلاف ہوا صحابہ میں. سارے صحابہ بیٹھے، جمع ہوئے، دونوں کے درمیان جو ہے بحث و مباحثہ ہوا احادیث کو لے کر. سارے صحابہ جب مجلس سے اٹھے تو ان دونوں کے درمیان یہی اتفاق ہوا کہ وہ وقت جو ہے عصر کے بعد کا وقت ہے اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے، جس میں ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ وہ گھڑی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، آپ اپنے گھروں میں ہوں یا اپنے دکانوں میں ہوں یا آپ مسجد میں آ رہے ہوں، آپ جو ہے جمعہ کے دن مغرب کے وقت جو ہے مغرب سے پہلے کیا کریں؟ دعا کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی میں کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتا. اسی طرح نماز جمعہ کے بعد سنتوں کا اہتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف باتیں آتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد 4 سنتیں ادا کی. دوسری اکثر حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد 2 نمازوں کا اہتمام کیا، 2 سنتوں کا اہتمام کیا. 2 رکعت سنتیں. آپ کو اگر 4 رکعت پڑھنا ہے تو 2 رکعت مسجد میں پڑھیے یا 2 رکعت گھر میں پڑھیے. اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی چاہے فرض نماز ہو اور خاص کر جمعے کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت جو ہے گھر میں جا کر ادا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی یہ ارادہ کریں کہ جیسے ہی جمعہ کا وقت ہو، اگر آپ کو ممکن نہ ہو، تجارت کا معاملہ ہے، تو مسجد میں ہی پڑھ کر چلے جائیں. اگر آپ کو موقع ہو تو گھر میں بھی جا کر 2 رکعت نماز پڑھیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح یوم جمعہ کو روزہ خاص کرنا یہ بدعت ہے. اور اکثر لوگ ہم میں سے جن کو علم نہیں ہوتا خاص جمعے کو روزے کا جو ہے دن بنا لیتے ہیں، کیونکہ جمعہ کی اہمیت کو وہ اس معنی میں لیتے ہیں کہ اگر ہم جمعہ کو روزہ رکھیں گے تو اور بہتر ہمارے لیے ہوگا. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو جمعہ کے لیے خاص کرنا یہ بدعت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، جو کوئی عادتاً روزہ رکھ رہا ہے، اس کی زندگی بھر عادت ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ کیا کرے؟ جمعہ کے ساتھ جمعرات کو ملا لے یا جمعہ کے ساتھ ہفتے کو ملا لے، 2 دن روزہ رکھے. اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات جمعہ کی راتوں کو خاص کر عبادت کی رات بنا لیتے ہیں. اور جیسے جمعہ آتا ہے راتوں میں اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں؟ عبادت کے لیے بیٹھ جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو خاص کر عبادت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من نور ما بین الجمعہ، جو سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے درمیان جو ہے نور ہی نور بھر جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی جمعہ آئے اپنے گھر والوں کو آپ بھی تلاوت کرو، اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو بھی تلاوت کی تلقین کرو۔ لہٰذا یہ تلاوت آپ کے لیے بہت فائدہ دے گی۔ اس کی بہت جو ہے خصوصیتیں اہمیتیں آئی ہیں، وقت نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح جمعے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کیا جائے۔ صحابہ سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ کے درود پڑھنے کا آپ کا طریقہ کیا تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جمعہ کا دن آتا تو ہم کثرت سے درود پڑھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ اور فرشتوں نے دعائیں بھیجی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مجھ پر اگر درود بھیجنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین درود درود ابراہیمی ہے۔ اس درود ابراہیمی کا اہتمام کریں جمعہ کے دن، خاص کر جیسے ہی جمعرات کے دن مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جمعہ کے دن مغرب تک آپ جو ہے کثرت سے درود کا اہتمام کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ مختصر درود ہے جو آپ جو ہے کثرت سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح نماز جمعہ میں اکثر طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھاتے تھے، اور اسی طرح یا تو جمعہ اور سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھاتے تھے۔ اور اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے جمعہ کے فجر میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر کا اہتمام کرتے تھے۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی، لہٰذا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جمعہ کو کیسے پائیں۔ اگر کوئی مصروفیت ہے، اگر واقعتاً کوئی مصروفیت ہے، سفر سے کوئی آ رہے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مریض ہے جس کو دیکھنے جانا، آخری جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے، جب نماز کھڑے ہو جاتی، اگر آپ دوسری رکعت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی نماز کا ثواب جمعے کا مل جائے گا، جمعے کا ثواب انشاءاللہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ رکوع کے بعد امام صاحب کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو آپ 2 رکعت نہیں ادا کریں، آپ جو ہے مکمل 4 ظہر ادا کریں گے۔ حالانکہ آپ نے امام کی اقتداء تو کی، لیکن آپ نے کب اقتداء کی؟ امام کے رکوع کے ہو جانے کے بعد اقتداء کی، تو لہٰذا رکوع کے بعد جو آتے ہیں ان کی جمعہ نہیں ہوگی، لہٰذا ان کو 4 ہی ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی رکوع سے پہلے امام کے دوسرے رکعت میں آ جاتا ہے تو وہ 2 رکعت ادا کرے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی جمعہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر وہ حکم جو جمعہ کے لیے کہا گیا کہ جمعہ کو جلد آنا ہے۔ ہماری مسجدیں کب بھرتی ہیں؟ یہ 1:15 بجے، 1:20 کو ہماری مسجدیں بھرتی ہیں، لہذا ہماری مسجدیں کب بھرنا ہے؟ 1:15 سے پہلے مسجدیں بھر جانا ہے۔ یہ ہمارے نمازیوں کے لیے بہتر ہے اور اسلام بھی ہمارا یہی چاہتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔